کہا گیا ہے اس وقت تقریباً 20 یا 25 لوگ ہی ایمان لائے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ 7ویں نمبر پر تھے۔ بہرحال سابقون الاولون میں تھے، لیکن آپ نے ہر زمانہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابتدائی اسلام کا، مکہ والوں کا مارنا توڑنا، غریب صحابہ کو تکلیفیں دینا، وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ سعد بن ابی وقاص وہ تنہا صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا 3 سال تک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، اس وقت مکہ والوں نے سب خاندانوں نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، کھانا پینا آنا جانا سب چیزیں بند کر دی جائیں گی۔ اور شعب ابی طالب، پہاڑیوں کے بیچ میں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک درہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا گیا تھا، گھیر دیا گیا تھا، ان تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ اب 2 سال گزر گئے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو۔ اس وقت تو خاندان رسول کا بائیکاٹ تھا، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جتنے دن وہ سوشل بائیکاٹ رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص خود کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، سعد بن ابی وقاص کا تو نہیں تھا، ان کا خاندان الگ تھا، لیکن اس بائیکاٹ میں وہ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک بار یہ مدینے پہنچے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو ان کا وہاں پر ایک مشرک بھائی بھی تھا، تو سعد بن ابی وقاص کو مدینے کی کھجوریں پیش کی ہیں۔ جب مدینے کا نام یثرب تھا تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتوں پر دن گزار رہے ہوں اور ان کا خادم یہاں مدینے کی کھجوریں کھائے۔ ہاں، پتے اگر تم پیش کر سکتے ہو تو میں وہ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعزاز میں جب تک وہ بائیکاٹ چلتا رہا مکہ والوں کا، آپ بھی کھاتے نہیں تھے۔ ایک دن کی بات بتاتے ہیں کہ رات کو آپ کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑ گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ نرم کوئی کھجور مل گئی ہے، وہی پہاڑیوں کے بیچ والا راستہ جہاں آپ بائیکاٹ کے دن گزار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں وہ اٹھا کر کے جلدی سے کھا لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہاتھ میں آئی، پتا چلا کہ وہ کچی چمڑی تھی، وہ ایک چمڑا تھا، اور وہی کھا کر کے آپ نے رات گزار لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ چمڑے کو ابال کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ سوشل بائیکاٹ کو مکہ والوں نے خود ہی دیکھ کر کے، ان میں کے کچھ نوجوانوں نے دیکھ کر کے ختم کرنے پر ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا بڑے لوگوں کے خلاف، کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو سب سے افضل خاندان ہے وہ قریش ہے، اور قریش خاندان کا ہم اس طرح سے بائیکاٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ بائیکاٹ کو ختم کیا، کعبہ شریف کے پاس جو ایگریمنٹ لکھ کر کے یہ لوگ لگاتے تھے وہ سب کو ان نوجوانوں نے پھاڑ کر ختم کیا۔ تو اس دوران سعد ابن ابی وقاص ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ جب کبھی حضور سفر پر ہوتے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہرے داری کی ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں، سب سے پہلے سعد ابن ابی وقاص حضور کے پاس نظر آتے تھے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ کوئی آج کی رات پہرا دے دے، مدینے میں کفار کے حملے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو حضور اپنی بیویوں سے ذکر کر رہے ہیں، اسی اثنا میں اسلحے کی آواز آئی، تلوار کے ہلنے کی آواز آئی، تو دروازے کے باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے تلوار کی آواز جس کی آ رہی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام سعد ابن ابی وقاص ہے۔ حضور نے ادھر یاد فرمایا، ادھر وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہرے داری اس طرح سے کیا کرتے تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے،
مدینہ طیبہ پہلے جا چکے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسے خاص خادموں میں رہے، لیکن ان کے گھر کا معاملہ بڑا الگ تھا۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کی ماں بڑی کٹر کافرہ اور مشرکہ، وہ نہیں چاہتی تھی۔ جیسی ماں کو پتہ چلا کہ سعد ابن ابی وقاص یہ ایمان لائے ہیں، تو اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتی ہے سعد سے کہہ دو کہ وہ دین چھوڑ دے یا پھر اس کی ماں کھانا پانی بند کر دے گی۔ ان کی ماں ایک دن پورا کھانا پانی سب بند کر دی۔ دوسرا دن بھی آیا، سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، لیکن ماں بھوکی پورا دن گزار دی۔ دوسرے دن بھی ماں کو سمجھاتے رہے، لیکن ماں ڈھیٹ تھی، کہنے لگی یا تو وہ دین چھوڑ یا تو پھر مجھے اپنا لے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اس کشمکش میں تھا کہ آخر کیا کروں۔ تیسرا دن آ گیا اور ماں کھانے کو تیار نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرے ساتھ رہنا ہو تو وہ دین چھوڑ دے۔ سعد ابن ابی وقاص بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر آنا۔ ماں نے آخر میں ایک جملہ کہا، سعد میں نے سنا ہے تمہارا دین تو وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، تو سن میں ماں ہوں تیری اور تو میرے ساتھ حسن سلوک کر، جو میں کہہ رہی ہوں وہ مان لے، اسی میں میری رضا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مسئلہ تو حضور سے پوچھنا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ حسن سلوک میں ساری چیزیں کروں گا، لیکن بات ماننے کی جہاں تک بات ہے یہ حضور سے پوچھتا ہوں، کیا ہر بات ماننی چاہیے؟ تو ماں کی محبت، ماں کا احترام اپنی جگہ اور ادب، ساری چیزیں ویسی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دین چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کا وقت تھا، یہی طلب لے کر کے کہ میری ماں کا مسئلہ تو کچھ حل ہو جائے۔ تو اس وقت نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین آیتیں لے کر اتر آئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ ماں باپ شرک کرنے پر تم کو ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی مت کرو۔ حکم آ گیا، اگر وہ شرک کرانا چاہتے ہیں ماں باپ تو پھر تم ان کی بات نہ مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت آئی، حضرت سعد ابن ابی وقاص آیت سنتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے گھر کے لیے آئی، یہی مسئلہ لے کر کے آیا تھا۔ تو پھر فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا اب تمہارے لیے میں حکم لے کر کے آیا، قرآن کی آیت آ گئی، حسن سلوک جو ہے وہ کرتا رہوں گا، لیکن شرک تمہارے ذریعے سے اگر کروانا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ وہ صحابہ تھے، ماں باپ رشتہ داریاں سب ایک جگہ پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان کی کیفیت تھی ان کی، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں پاتا تھا۔ پھر ماں نے اپنا روزہ توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ کیا کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ؟ کیا کہیں گے ہم؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم دل و جان سے کہتے ہیں، ساری کائنات کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، جنگ کے موقع پر حضرت سعد ابن ابی وقاص تیر انداز تھے اور تیر چلانے میں ماہر تھے۔ تو جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت، میں صفوں کو چیرنے جا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کی تیر کو ہاتھ لگایا اور کہا ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔
یہ واحد صحابی ہیں، ایک ہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کیسا شرف پایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو کہہ رہے ہوں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. اور یہ فضیلت تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ان کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. اور یہ فضیلتیں اتنی نہیں، آپ اگر تاریخ پڑھیں اسلامی خلافت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو لوگ کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے، حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے وقت، ان امیدواروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. سارے صحابہ 6 لوگوں کو جو منتخب کیا تھا حضرت عمر نے کہ 6 لوگ مل کر کے خلیفہ بنائیں، وہ مجلس شورا بنائی تھی، ان 6 لوگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. اور اس وقت یہ بھی بات چل رہی تھی کہ سعد بن ابی وقاص تیسرے خلیفہ بنیں گے، لیکن انہوں نے خود دستبرداری کر لی اور اپنی طرف سے وہ دوسرے کے حق میں ووٹنگ کر دی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت بھی سعد بن ابی وقاص کی رائے لی جاتی تھی. اس کے علاوہ ایک بڑی بات ہے، احد کے میدان میں ان کے جو قریبی دوست تھے عبداللہ بن جحش، بہت قریبی یار تھے، دونوں کی بہت بنتی تھی اور دونوں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بازاروں میں سب ان کا ساتھ ساتھ. یہ سعد بن ابی وقاص ہی وہ صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ میں عقد مواخات یعنی بھائی چارہ جو بنایا تھا انصار سے، تو یہ صحابی ہیں جن کو ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ سعد یہاں پر جو جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ میرے گھر سے برابر برابر حصے کے ساتھ لے لو. تو حضرت سعد نے کہا تھا مجھے مدینے کا بازار دکھاؤ، میں تجارت کروں گا اور کماؤں گا. اور ان کو مدینے کا بازار دکھایا گیا. 10 سال کے اندر ہجرت حضور نے فرمایا، اس کے بعد 10 سال ہی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں رہے. 10 سال کے اندر سعد بن ابی وقاص کا مال اتنا تھا، اللہ اکبر. ان کی 4 بیویوں میں جو حصہ بٹا تھا، آپ کے انتقال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ایک بیوی سمن کہتے ہیں، 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے. شریعت میں 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، اور بیویاں 4 ہوں تو 8 میں ہی 4 حصے ہوں گے. تو ان بیویوں میں ایک ایک کو جو حصہ ملا تھا وہ ایک ایک گھر بھر کر کے چاندی آئی تھی، 8واں حصہ. تو یہ سعد بن ابی وقاص کا مال تھا، برکت بے حساب ان کو تھی. وہ مدینے کے بازار میں خود سے انہوں نے تجارت شروع کی تھی اور بہت کم عرصے میں وہ اس مقام تک پہنچے تھے. بہرحال جنگ احد کے موقع پر ایک رات پہلے پورے مدینہ طیبہ میں فکر چھائی ہوئی تھی کہ مکہ کے مشرکین بڑی فوج لے کر کے آ گئے ہیں. ان کی تعداد اس وقت 3000 سے زیادہ تھی اور اس وقت صحابہ صرف 700 کی تعداد میں تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو تیاری فرما رہے، صحابہ سے کہہ رہے فجر سے پہلے یہاں سے نکل کر احد تک چلے جائیں گے. اور اس رات حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے دوست حضرت عبداللہ بن جحش مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دونوں کہ بھائی تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا تم آمین کہو. اور دونوں دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کا شوق دیکھیں. اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا پڑے اور دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے تو میری یہ تمنا ہے کہ سب سے بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جائے، سب سے بڑے پہلوان سے، اور اس کو میں کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، اور پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑا ہو جاؤں اور تیری کبریائی بلند کروں. دعا تھی ان کی. حضرت عبداللہ بن جحش آمین 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 کہہ رہے تھے. اس کے بعد جب ان کی ہو گئی تو عبداللہ بن جحش کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں. اب وہ دعا کرنے لگے، اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا ہوا، تیرے نبی کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو میری تمنا یہ ہے
کہ مارتے مارتے دشمنوں میں میں گر جاؤں، اور تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں لوگ مجھے کبھی دائیں سے ماریں، کبھی بائیں سے ماریں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ مجھے ختم کر دیں، پھر میرے جسم کا ہر حصہ تیری کبریائی بلند کرے، میرے جسم کا ہر حصہ تیری پاکی بیان کرے۔ ان کی دعا یہ تھی، ان کی دعا یہ تھی، دونوں ایک دوسرے کی دعا پر آمین بھی کہتے تھے۔ دوسری صبح آئی، احد کے میدان میں پہنچے، جنگ تو گھماسان کی ہوئی، مشرکین میدان چھوڑ کر پہلے بھاگ چکے تھے، لیکن اچانک شام کے وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے یہ جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس وقت صحابہ کرام آزمائش میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، بھاگے ہوئے کافر بھی آ گئے، اور پیچھے سے 200 گھڑ سواروں نے بھی حملہ کر دیا خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں۔ تو اچانک یہ حملہ ایسا ہوا کہ صحابہ جتنے بیچ میں میدان میں موجود تھے، کئی لوگوں کے وہاں پر آزمائش کے اوقات آ گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ۔ وہ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، وہی جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے۔ وہ جنگ بڑی آزمائش کی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو اب ساری لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، تو اس وقت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے شدت سے یہ خواہش تھی کہ میرے یار، میرے گہرے دوست عبداللہ بن جہش کا کیا حال ہوا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تھا؟ تو دیکھنے والوں نے بتا دیا کہ ہاں، ہم نے عبداللہ بن جہش کو دیوانہ وار لڑتے ہوئے دیکھا، اور وہ صفوں میں گھستے گھستے چلے گئے۔ ہم نے تو ان کو آخر وقت اس حال میں دیکھا کہ ان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، شہید کر دیا تو میں اپنے دوست کی لاش تو دیکھ لوں، شہید کی لاش میں دیکھوں، میرے گہرے یار کی لاش کو۔ قریب گئے تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے ان کے گوشت کو ہار بنا کر رسی میں پیرویا تھا۔ اور اس کے بعد ان کے سر کے پاس پہنچے جو ٹکڑوں میں تھا، حضرت عبداللہ بن جہش کو پہچان لیا۔ سعد ابن ابی وقاص قریب بیٹھتے ہیں، یہ بہت تاریخی جملہ ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کے سر کو ملتے ہوئے کہتے ہیں اے عبداللہ، کل تو نے بھی دعا کی تھی، میں نے بھی دعا کی تھی، اور دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ سعد ابن ابی وقاص میدان جنگ میں ایک ایسے پہلوان کے سامنے آ گئے تھے جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا، اور اس کے ساتھ ایسا لڑے کہ سارے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سعد ابن ابی وقاص کبھی اس کو دائیں سے مارتے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ اس بڑے نامور پہلوان کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑے ہو گئے، اور پھر اللہ اکبر کا اعلان کیا تھا۔ ان کی دعا بھی قبول ہوئی تھی۔ اور ادھر عبداللہ بن جہش لڑتے 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 شہید ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے وہی کیفیت بتائی جو انہوں نے دعا میں خواہش کی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے مار رہے تھے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، مارتے مارتے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے میرے بھائی عبداللہ، تو نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی، میں بڑے پہلوان سے مقابلے کی دعا کی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، لیکن تم لڑتے لڑتے شہید ہونے کی دعا کی، اللہ تمہاری بھی قبول کیا، لیکن قسم خدا کی اے عبداللہ، میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے، محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ اور ہے۔ تم وہ شہادت پائے ہو، یعنی خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ایسے جیسے پروانہ شمع کے سامنے خود کو پیش کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرے نام پہ مردان عرب۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہر غزوے میں شریک رہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر غزوے میں سعد ابن ابی وقاص شریک رہے، عشر مبشرہ میں سے۔ اور اس کے بعد سنیے ایک ان کی زندگی کا بہت ہی الگ پہلو، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ میں کبھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں
تو ڈھیروں صبر آتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کوفہ کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، اور کوفہ میں جو جامع مسجد تھی آپ وہاں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، امام تھے۔ کوفہ والے ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تاریخ ہے یہ، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت، زمانہ فاروقی میں ایک بار کوفہ سے شکایت آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں شکایت آئی ہے کوفہ میں سے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے گورنر بنایا جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور وہ کس کے بارے میں شکایت تھی؟ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے اس صحابی رسول کی شکایت ہوئی ہے، اس امام کی شکایت ہوئی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے۔ اس صحابی رسول کے خلاف فتنہ پرور لوگوں نے شکایت امیر المومنین کے پاس کی، اور ایسا نہیں کہ باتیں اڑتی چلی گئیں۔ وہ امیر المومنین کون ہے جن کے رعب سے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے ہوں، وہ تہ تک پہنچنے والے۔ پھر کچھ لوگوں کو صحابہ کو بھیجا، اور اس کے بعد پہلے تو سعد ابن ابی وقاص کو بلوایا۔ جب وہ مدینے آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ سعد آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز صحیح نہیں پڑھاتے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں وہی نماز پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھا۔ اور حد تو یہ ہے سعد ابن ابی وقاص اس وقت اسلام لائے ہوئے ہیں جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ جنہوں نے نماز کو فرض ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کی امامت پہ شک ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ رسول اللہ کے طریقے پر ہی قائم ہیں۔ آپ کو واپس بھیج دیا گیا، آپ جائیں۔ پھر دو صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمر تو یوں ہی چھوڑنے والے نہیں تھے کسی بھی بات کو۔ دو صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ صحابہ آئے، کوفہ کی کئی مساجد میں جو ادھر ادھر تھی سب جگہ پوچھا سعد ابن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ سبوں نے تعریف کی۔ رسول اللہ کے صحابی، عشرہ مبشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتماد ہے، حضور کا بھروسہ ہے، سب نے تعریف کی۔ ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، دو صحابہ مدینے سے آئے ہیں، اس شخص کا نام غالباً اسامہ ایسا کچھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ تحقیق کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے، اس نے کہا اگر سچ بات جاننا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے بلایا اور کہا حقیقت میں سعد ابن ابی وقاص عشاء کی نماز ایسے پڑھاتے ہیں ویسے پڑھاتے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں، نہ وہ جہادوں میں شریک ہوتے ہیں خود، جبکہ سعد ابن ابی وقاص کی عمر اس وقت کافی ہو چکی۔ اس وقت وہ کہتا ہے وہ جہاد میں خود شریک نہیں ہوتے، وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، فلاں فلاں معاملات۔ وہ دو صحابہ سن کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، یہ باتیں رکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کا پازیٹیو ہے، ایک جگہ سے اس طرح کی خبر آئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو مصلی سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، اور ان کی جگہ پر حضرت عمار بن یاسر کو امام مقرر کر دیا گیا۔